9 مارچ کو ہونے والے صدارتی انتخاب کا معاملہ سنی اتحاد کونسل نے پنجاب اسمبلی میں کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اپوزیشن کے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کے لیے پولنگ ایجنٹس اور دیگر معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستوں کے حلف کے موقع پر احتجاج کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف لیاقت علی سے، جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ آج بالکل صدارتی انتخاب کا میدان جو ہے وہ 9 مارچ کو سجنے جا رہا ہے اور پنجاب اسمبلی میں بھی پولنگ سٹیشن جو ہے اس کے ہال کو قرار دے دیا گیا ہے۔ تو سنی اتحاد کونسل کی صدارتی الیکشن کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے؟ سنی اتحاد کونسل کے سینئر رہنما اور پارلیمانی پارٹی کو ہیڈ کرنے والے رانا آفتاب اور ملک احمد خان بچر دونوں سے بات کرتے ہیں۔ پہلے رانا صاحب بتائیں، صدارتی الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل تیار ہیں، کیونکہ کل ہماری پارلیمانی میٹنگ بھی ہوگی اور اس میں ہماری اسٹریٹجی طے ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ہماری یہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی، ان کی جو سیٹیں تھیں ہماری ریزرو سیٹس، انہوں نے غیر قانونی طور پر، میرا خیال ہے یہ کہوں گا کہ آئین کی خلاف ورزی ہے آرٹیکل 51 کی، اس کے تحت جو انہوں نے دے دی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ان کو گورنمنٹ بزنس دینا ہوگا اور گورنمنٹ بزنس پہ ہم باقاعدہ ہمارا جو اعتراض ہے یا ہمارا پوائنٹ آف آرڈر ہے یا وائلیشن آف رولز اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات ہوگی تو اس پہ ہم بھرپور طریقے سے اس کو وہاں پہ آن ریکارڈ بھی لائیں گے۔ اچھا، یہاں پر ملک احمد خان بچر بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بچر صاحب، آپ نے اپنے پولنگ ڈے کے لیے پولنگ ایجنٹ فائنل کر لیے ہیں، صدارتی الیکشن کی کیا اسٹریٹجی آپ کی؟ کل ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے جی، تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پولنگ ایجنٹ اپنے ممبرز سے صلاح مشورے کے بعد ہم فائنل کر لیں گے۔ لیکن میں ضمن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ ان کے جو اندر خوف اور ڈر ہے، تو ایک دفعہ پھر اس خوف اور ڈر کی وجہ سے کل یہ ایک غیر قانونی کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری جو سیٹیں ہیں وہ دوبارہ چوری کی جا رہی ہیں۔ جو ہماری سیٹیں ہیں ہماری پاکستان تحریک انصاف کی، جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہماری کوalition ہے، تو اس وجہ سے وہ سیٹیں ہمیں ملنی تھی۔ یہ تھے ملک احمد خان بچر اور رانا آفتاب جو بتا رہے تھے کہ صدارتی الیکشن کے لیے کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، وہاں پر پولنگ ایجنٹس اور دیگر معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی اور 9 مارچ کو بھرپور انداز سے جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کے لیے سنی اتحاد کونسل، تحریک لبیک اور مجلس وحدت المسلمین تینوں جماعتیں مل کر جو ہے یہ انتخاب لڑیں گی۔ جی شکریہ۔ سنی اتحاد کونسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کل درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے، تو سنی اتحاد کونسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کل درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بھی بنایا گیا ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کل درخواست پر سماعت کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی صدارتی انتخاب کے لیے سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کے بھتیجے ایاز خان اچکزئی کی پنجاب اسمبلی آمد۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما رانا آفتاب اور ملک احمد خان بچر سے ملاقات۔ ایاز خان اچکزئی نے پولنگ ایجنٹ کے فارم سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کے سپرد بھی کر دیے ہیں۔ اسی پر مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت۔ بالکل، صدارتی انتخابات کے حوالے سے سرگرمیوں میں تیزی آ گئی اور آج سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جو صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی، ان کے بھتیجے جو ہیں ایاز خان اچکزئی، انہوں نے لاہور میں جو ہے سنی اتحاد کونسل کے پارلیمانی رہنما رانا آفتاب احمد خان اور ملک احمد خان بچر سے ملاقات کی ہے اور صدارتی انتخاب کے حوالے سے جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر جو ہے محمود خان اچکزئی کی جانب سے جو 3 پولنگ ایجنٹس مقرر کیے گئے، ان کے فارم رانا آفتاب کو دیے گئے۔ محمود خان اچکزئی نے خود بھی جو ہے وہ ٹیلی فون پر جو ہے رانا آفتاب اور ملک احمد خان بچر سے گفتگو کی اور صدارتی انتخاب کے حوالے سے رانا آفتاب نے ان کو بریف کیا کہ تمام جو سنی اتحاد کونسل کے ارکان اسمبلی جنہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے اسمبلی سے، وہ تمام ان کو ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر جو خواتین کے حوالے سے مخصوص نشستوں کی نئی نشستیں جو دی گئی ہیں اس کے حوالے سے کل کے اجلاس میں احتجاج بھی کیا جائے گا اور ان کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے اپنی پوری سیاسی حکمت عملی پر کام کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پی ٹی آئی لاہور کے صدر جمیل اصغر بھٹی نے انتخابی مہم میں نازیب الفاظ پر معافی مانگ لی۔
کہا کہ مریم نواز میری ماں، بہن اور بیٹی کی طرح ہیں۔ جمیل اصغر بھٹی، سینئر ایڈوکیٹ، ممبر پنجاب بار کونسل، تحریک انصاف لاہور کا پریزیڈنٹ ہوں۔ میں نے کاغذات کی سکروٹنی کے ٹائم مریم بی بی، جو نو ڈاؤٹ میری ماں اور بہن اور بیٹی کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، میں نے انتہائی بکواس کی، میں نے انتہائی غلط کیا۔ کسی کی بیٹی ہو، کسی کی ماں ہو، ہر انسان کی عزت، کم از کم خواتین کی جو عزت ہے وہ ماں اور بہن کے روپ میں لینی چاہیے۔ میں بذات خود ویسے تو میری وکلا خواتین جتنی بھی میرے ساتھ کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی، سینکڑوں کی تعداد میں ہے، میں ہر ایک کو بیٹی کے روپ میں اور بہن کے روپ میں لیتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی عبدالرشید بھٹی نے مجھے شٹ اپ کال دی کہ تم نے یہ کیا بات کی، جذبات میں آ کے میں غلط بات کر گیا۔ میں اپنے تمام پارٹی قائدین کو، تمام پارٹی ایکٹیوسٹ کو، تمام الیکشن لڑنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ماں اور بہن کی عزت اپنی ماں اور بہن کی عزت سے زیادہ مقدس سمجھنا چاہیے۔ بلو دی بیلٹ کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ منشور اور یہ فرض ہے کہ کم از کم عورت کی عزت کو اپنی ماں اور بہن کی عزت سے زیادہ سمجھا جائے، اور میں باضابطہ معذرت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اپنی مریم بی بی سے، ہماری وہ لیڈر ہے، ملک کی قائد ہے، اس کے خلاف نہ مجھے کو بات کرنی چاہیے نہ کسی اور کو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ کچھ سیاسی عناصر ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں، مگر قانون ہر حال میں اپنا راستہ لے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے بیانات کچھ حد تک ٹھیک ہیں، لیکن اتحادی سیاسی جماعتوں کی اپنی سوچ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں کتاب میلہ شروع، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کتاب میلے کا افتتاح کیا۔ ملک احمد خان نے کہا کتاب کا مطالعہ چھوڑنے سے معاشرے میں گالی، جھوٹ اور لڑائی کا کلچر بڑھ گیا، سوچ کا اختلاف ایسی جگہ چلا گیا جہاں دلیل کی گنجائش باقی نہیں رہی، 70 سالوں میں ہوئی غلطیوں کو درست کرنا بھی ضروری ہے۔ بک ریڈنگ کے بغیر آج کل جو معاشرے میں بگاڑ پڑا ہوا ہے، جو آج گالی کا کلچر ہے، جو آج جھوٹ کا، بہتان کا کلچر ہے، جس نے آج مجھے بھی تھوڑا سا خوفزدہ کیا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ڈائیلاگ ایگزسٹ نہیں کرتا، جہاں پر پولیٹیکل سپیس بہت تھوڑی ہو گئی ہے، جہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو ایک سوچ کا اختلاف ہے وہ ذاتی اختلاف سے بڑھ کر، ایک ذاتی اناد سے بڑھ کر ایک ایسی جگہ پر چلا گیا ہے کہ جہاں پر لوگ ہریسڈ فیل کر رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے مزید کہا کہ ملک میں مولک پارلیمنٹ نہیں، ایک طرف کے لوگ اختلافات بلا کر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو دوسری طرف کے لوگ گمراہی اور جلاؤ گراؤ پر یقین رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بیانات کچھ حد تک ٹھیک ہیں، لیکن اتحادی سیاسی جماعتوں کی اپنی سوچ ہے۔ دو قسم کی تقسیم ہے، ایک تقسیم ہے جو کھڑی ہے ترقی کے سفر پہ، ایک تقسیم ہے جو کھڑی ہے یہ ایک اس نیریٹو پہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دے، ایک تقسیم ہے جو کھڑی ہے کہ اس کو اختلافات کو بھلائیں، ڈائیلاگ کریں، میثاق کی بات کر رہے ہیں، معیشت کی میثاق کی بات کر رہے ہیں، مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسی تقسیم کھڑی ہے جو گمراہی، میرے نزدیک گمراہی پہ ہے، کہ جو سمجھ رہی ہے کہ نہیں گراؤ جھلاؤ کرو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ یوتھ پارلیمنٹ کی تشکیل کے لیے ہم جامع پنجاب اور پنجاب اسمبلی کے درمیان MOU کرنا چاہتے ہیں۔ صبا اصغر علی چیف انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج PND تعینات، فیصل عباس کو ڈپٹی سیکرٹری PND لگا دیا گیا ہے۔ احمد سعید مانی ڈپٹی سیکرٹری پبلک پروسیکیوشنز مقرر کر دیے گئے ہیں، جبکہ عمر لیاقت رندھاوا کو ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن PND تعینات کر دیا گیا ہے۔ اہم تعیناتیوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ صبا اصغر علی چیف انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج PND تعینات کر دی گئی ہیں، جبکہ فیصل عباس کو ڈپٹی سیکرٹری PND لگا دیا گیا ہے۔ احمد سعید مانی ڈپٹی سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکولوں کا پرچہ آؤٹ ہونے کا معاملہ، پنجاب ایگزامینیشن نے ہر ضلع میں انکوائری کا آغاز کر دیا۔ تمام سینٹر سے سوالیہ پرچوں کے لفافوں کو چیک کیا جائے۔ تمام ضلع کے CEOs ملوث افراد کے خلاف انکوائری کریں اور رپورٹ شیئر کریں۔ پیپ حکام کی جانب سے یہ مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔
آج جو ہے پیک کے زیر تمام جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکولوں کا کوالٹی انشورنس ٹیسٹ ہونا تھا، لیکن مقررہ وقت سے پہلے ہی پیپر آؤٹ ہو گیا تھا، تو اب اس معاملے پر انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پیک کی جانب سے ہر ضلع میں، پنجاب کے تمام اضلاع میں کمیٹیاں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، اور جو مانیٹرنگ افسران تھے ان کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر سینٹر سے جو سوالیہ پرچے ہیں ان کو حاصل کیا جائے، اور جہاں پر سوالیہ پرچے کھلے ہیں اس جگہ پر جو ہے انکوائری کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ کے جو افسران ہیں ان کو بھی اس انکوائری میں شامل کیا جائے، اور جہاں سے پیپر جو ہے وہ کھلے ہوئے ملے ہیں اس حوالے سے سی او ایجوکیشن اتھارٹی کو بھی آگاہ کیا جائے، اور سی او ایجوکیشن اتھارٹی سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ فوری طور پر جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف انکوائری کی جائے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ پیک کو فراہم کی جائے۔ آج یہ ایک ہی دن میں کیو ای ٹی منعقد ہونا تھا، لیکن مقررہ وقت سے پہلے ہی پیپر جو ہے تمام کلاسز کے کھول دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کو پیپر آؤٹ ہونے کی وجہ سے تمام کیو ای ٹی کو منسوخ کیا گیا تھا۔ اس معاملے پر اب پیک اور پیف کے درمیان جو ہے وہ الزامات کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، اور پیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پیک پر ہے، جبکہ پیک کے حکام کا کہنا ہے کہ ہم نے سوالیہ پرچے جو ہیں وہ سیل شدہ تمام اضلاع کو دیے تھے۔ اب اس میں جو اساتذہ کی غفلت سامنے آئی ہے۔ جی، اساتذہ کی غفلت سامنے آئی ہے۔ بہت شکریہ عاطف، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ 9 مارچ کو صدارتی انتخاب کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کو کل ظہرانے پر مدعو کر لیا۔ ظہرانہ کل گورنر ہاؤس میں دوپہر 1 بجے دیا جائے گا۔ تمام ارکان اسمبلی کو گورنر ہاؤس میں ووٹنگ کے طریقہ کار سے آگاہ کیا جائے گا۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، بالکل، صدارتی انتخاب کے پیش نظر پنجاب میں حکومتی اتحادی جو ہیں ان کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس کل گورنر ہاؤس میں 1 بجے طلب کر لیا گیا، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ان کے اعزاز کو ظہرانہ دیں گی۔ تمام حکومتی ارکان اسمبلی جو ہیں وہ نماز جمعہ گورنر ہاؤس میں ہی ادا کریں گے۔ اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں صدارتی انتخاب کے طریقہ کار اور دیگر امور پر بریف کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بعد میں ان ارکان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جائے گا۔ تمام حکومتی ارکان اسمبلی کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ 9 مارچ کو صدارتی انتخاب کے حوالے سے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے صبح 9 بجے جو ہے 9 مارچ کی صبح 9 بجے پنجاب اسمبلی پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اشیاء خورونوش کی کوالٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کو ٹاسک دے دیا۔ مریم نواز کی اربن یونٹ اور اسپیشل برانچ کی ٹیموں کو فیلڈ سروے کر کے رمضان نگہبان ہیمپرز کی ترسیل پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا پہلا اجلاس۔ کابینہ نے رمضان نگہبان ریلیف پیکج 2024 کی منظوری دے دی۔ پروگرام کے تحت 65 لاکھ سے زائد خاندان مستفید ہوں گے۔ ہر کسی کو گھر کی دہلیز پر راشن ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ وزراء کو رمضان نگہبان پیکج کی تقسیم کی کڑی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مریم نواز نے ماہ رمضان میں گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ اور قانونی امور کی تشکیل کی منظوری، کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے امن و امان کی تشکیل کی منظوری بھی دی گئی۔ صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل پولیس اور دیگر اعلیٰ افسران شریک ہوئے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے کاروبار بری طرح متاثر ہونے لگے، اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، کاروبار بری طرح متاثر۔ کمرشل صارفین نے بھاری بلوں سے تنگ آ کر گیس کنیکشن اتروانا شروع کر دیے۔ لاہور ریجن میں 7,000 کمرشل کنیکشن منقطع۔ 20 کمرشل صارفین نے کنیکشن اتروانے کے لیے درخواستیں بھی دے دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے گھریلو اور کمرشل ٹیرف میں ہوش ربا اضافہ کیا گیا۔ چھوٹے بڑے ہوٹل، سویٹ شاپس، ملک شاپس، پکوان سینٹرز، بیکریاں اور کارخانے متاثر ہوئے۔ کمرشل صارفین کے لیے ٹیرف 1650 روپے سے بڑھا کر 3900 فی MMBTU کیا گیا۔ ٹیرف میں